25ویں رات کی تراویحاں پڑھی گئی ہیں۔ اعتکاف کرنے والے لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ کے کرم سے ہی آپ کو یہ بیٹھنے کی توفیق ملی ہے، لیکن ایک بات یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ آج کے بعد صرف ایک رات باقی رہ گئی ہے، صرف ایک رات، جسے کہا جاتا ہے 27ویں رات۔ بہت سارے ساتھی جو آج اعتکاف کے لیے آ رہے ہیں، بہت سارے کل آئیں گے نفلی اعتکاف کے لیے، مختلف دنوں میں آتے رہیں گے۔ جو جتنے دن یہاں پر دے گا اس کو اتنی جزا ملے گی، اتنا اجر ملے گا، اتنا اللہ پاک کی بارگاہ سے انعام ملے گا۔ آج تھوڑا سبق زیادہ ہے، کل چونکہ میں تھا نہیں، ادھر گیا ہوا تھا، تو کل والے سبق کا بھی تھوڑا سا حصہ پڑھنا ہے۔ آج بھی سبق جو پڑھیں گے اس میں بھی قرآن پاک کا ترجمہ، اس سے پہلے جو ایک دن پڑھا تھا وہ بھی گفتگو دوسری طرف چلے گئی تھی، ترجمے والی بات کو 2-4 آیتوں کے ترجمہ پڑھا تھا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ سے دعا کریں ہم جو قرآن پڑھتے ہیں اس کو سمجھنے کے اللہ توفیق دیں۔ اصل میں یہ جو مسجد ہے نا جہاں پر آپ اعتکاف بیٹھے، چھوٹی سی مسجد ہوتی تھی، بمشکل اس میں 40-50 لوگ نماز پڑھ سکتے تھے بس۔ اب تو ماشاءاللہ کوئی 1000 کے قریب تو ایک حال میں نماز پڑھ سکتے ہیں، اور 3 حال بنے ہوئے ہیں۔ چھت جو ہے وہ اس سے بھی بہت وسیع سسٹم میں آ گئی ہے۔ اللہ کا کرم ہے، جو ہمارے علاقے کے پرانے بزرگ ہیں، کچھ لوگ دنیا سے چلے گئے ہیں، کچھ ابھی زندہ ہیں، جو اس مسجد میں پہلے ہوا کرتے تھے، وہ بتاتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اس مسجد میں تشریف لائے تھے۔ ٹھیک ہے، وہ بزرگ کہتے ہیں، ہمیں بتائیں، ہم بھی اس وقت چھوٹے ہوتے تھے، پرانی بنی ہوئی ہے مسجد۔ تو آج نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی نگاہ کرم کا صدقہ آپ یہاں پر آج اعتکاف بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے۔ کئی لوگ جمعے والے دن اس لیے چلے جاتے ہیں کہ جگہ نہیں ہوتی، تینوں پورشن فل ہوتے ہیں، اور اس لیے لوگ چلے جاتے ہیں کہ جگہ نہیں ہوتی۔ ابھی جمعۃ الوداع آنے والا ہے، تینوں پورشن فل ہوں گے، چھت فل ہوگی، باہر گلیوں میں لوگ ہوں گے، آخر لوگ چلے جاتے ہیں کہ گلیوں میں بھی جگہ نہیں ملتی۔ اتنا اللہ تعالیٰ کا کرم ہے۔ تو اتنے سارے لوگوں میں کوئی نہ کوئی تو اس کا مقبول ہوگا۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنی عبادت کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ ترجمہ میں پھر شروع کروں گا۔ دوست جتنے بیٹھے یہاں پہ اعتکاف والے، ان کے عزیز ملنے کے لیے آتے ہیں، تو اگر وہ جو ملنے والا آئے اس کو بھی بٹھا لو، وہ آپ سے باتیں کرو، سکو یار میں بات تیرے سے کرتا ہوں، پہلے بات سن لیں، ہو سکتا ہے بعد میں اس کی بات بن جائے، ایسا بھی تو ہوتا ہے نا۔ اچھا آپ اسے چکر دے دیں، اسے یار تو بس 5 منٹ بات سن لے، پھر میں تیرے سے باتیں کرتا ہوں۔ اچھا یہ ایسا چکر ہے، جو چکر دینا سیکھ گیا نا اس کی عیش ہو گیا، جو دنیا کا چکر دینا سیکھ گیا اس کا ٹھکانہ جہنم ہو گیا، اور یہ جو چکر دے کے دین کی طرف لانا سیکھ گیا اس کی عیش ہو گئی۔ چکر سمجھ گئے؟ ایسا نہیں کہ آپ کہیں صوفی صاحب نے کہا تھا چکر دیا کرو، چکروں کی بات نہیں کر رہا میں، کہہ رہا ہوں جو بندہ آپ کو ملنے کے لیے آئے اس کو آپ 5 منٹ بات سن لیتے ہیں۔ قرآن تو سب کے لیے ہے نا، تو قرآن اعلان فرماتا ہے، اور جب قرآن پڑھا جائے تو خاموشی سے سنو، کیا کرو؟ تاکہ تمہارے اوپر اللہ کی رحمت کی جائے۔ تو جب قرآن خاموشی سے سنا جائے گا پھر کیا ہوگا؟
کھلی سی بات ہے یہ. آپ کے ساتھ جو باہر سے آنے والے ہیں انہیں منع تو نہیں ہم کر رہے، آئیں ملاقات کریں، لیکن جیسے وہ آ کے بیٹھیں آپ اسے کہ بھائی بیٹھ جاؤ، جیسے بیٹھیں آپ اس کو بٹھا کے، وہ آپ سے بار بار بات کرے گا، بار بار بات کرے گا. اس کا یار ایک منٹ ٹھہر ذرا بات سن لیں، ترجمہ تھوڑی دیر کیا سن کے اس بعد دن کے دیر. میرا یقین اور بہت ساری ایسی ہزاروں مثالیں موجود ہیں کہ بندہ مسجد میں چھوڑنے کے لیے اپنے بھائی کو یا بیٹے کو آیا کرتا تھا، بیٹا تو نمازی ہو گیا لیکن چھوڑنے والا بھی نمازی ہو گیا. چھوڑنے والا بھی اچھا، جس کو چھوڑنے آتا تھا اس پہ تو کرم ہوا، لیکن یہ صرف ان گلیوں کے چکر لگاتا تھا، اس پہ بھی کرم ہو گیا. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے دوستوں پر بھی کرم ہو تو جو آئے اسے سمجھ گیا. بلکہ میرا آپ کو برادرانہ مشورہ ہے، اگر آپ کریں گے تو دین کی تبلیغ کرنا سنت ہے، دعوت دینا سنت ہے. آپ کل سے نا سب کو بلا لو، یار عشاء کی نماز کو فوراً بعد آئے، آپ سے میں نے باتیں کر لے یہ نہیں بتانا سنو جب ادھر آئے تو یار سر 10 منٹ بعد سن لیتے ہیں، اس کے بعد یار پھر نا آپ سے باتیں کریں گے. لیکن اس کو یہ نہیں بتانا کہ صوفی صاحب نے یہ کہا تھا. وہ آئے گا والا کیسے ہوگا جب سارے جا رہے ہوں گے وہ اندر آ رہا ہوگا، یہ نہیں بتانا. کیونکہ وہ تراویحیں پڑھنے کا عادی نہیں، اس کو یار ایسا کرو کہ 9:45 بجے تراویحیں ختم ہوتی ہیں، تم 9:45 ہی آ جاؤ. اسے سمجھانا ہے کہ 9:45 تراویحیں ختم ہوتی تو انہیں 9:45 اچھا یہاں لا کو کہنا یار تھوڑی دیر کا ترجمہ ہے، یہاں بٹھا کے اس کو کہنا یار ترجمے کا مزہ آتا ہے. اگر آپ فون پہ یا میسیج کو کہو نا مزہ آتا ہے، وہ کہے گا نہیں میں نے باہر بڑا مزہ آتا ہے. میں آپ کو سچ کہہ رہا ہوں، آپ کر کے دیکھیں آپ کو فائدہ ہوگا. اس میں میری ذات کا بھلا تو نہیں ہے، کوئی مدرسے کے پیسے تو نہیں مانگے، کوئی کھانے کے پیسے تو نہیں مانگے. کیا کہا بھلا میں نے؟ تبلیغ کا سلسلہ ابھی سے شروع کر دیں گے، باہر نکلتے ہی عادت بنی رہے گی. یہاں تو میں کسی مفاد کی بات کر رہا ہوں گھوم پھر کے، ماشاءاللہ آپ سارے باشعور ہیں، سمجھدار ہیں، کوئی گھمانے پھرانے والی بات تو نہیں ہے. آپ ان کو بلائیں کہ یار آپ آؤ، ایسا کرنا یار صبح کی نماز کے بعد آ جانا، صبح کی نماز تم نے پڑھنی تو ہے ہی، روزہ تو سحری کرنی ہے تو میرے پاس ہی آ گئے. 4 دن تو سارے باقی رہ گئے بابا جی. 4 دن میں اگر 4 بندوں کی بات بن گئی تو ہماری بات بن گئی. اچھا ماشاءاللہ کوئی 350 کے قریب بندے بیٹھے ہیں اعتکاف. اگر ایک بندہ بھی آپ بلائیں اپنے ساتھ، کتنا آخر ایک سے دوستی تو ہوگی نا یار، کہ نہیں؟ ایک بندہ بھی بلائیں تو یہاں کتنے بندے ہو جائیں گے؟ ٹھیک ہے. اچھا پھر ان میں سے اگر کسی ایک کی بات بھی بن گئی، اعتکاف تو آپ بیٹھے ہیں بابا جی، وہ تو اعتکاف نہیں بیٹھے نا، اعتکاف تو آپ بیٹھے ہیں. آپ مجھے بتائیں اگر آپ اعتکاف بیٹھے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ کسی کا بھلا ہو جائے. آج کل تو ماحول بنا ہے نا. دیکھیں میری بات سنیں، داڑھی تو روزانہ کٹواتے تھے، جو داڑھی مبارک کاٹتے تھے، لیکن کبھی اتنا احساس نہیں ہوا تھا جتنا اب ہوا ہے. وہی زمانہ، وہی لوگ، وہی قرآن، وہی حدیث، وہی سمجھانے والے، وہی بتانے والے، لیکن ماحول ایسا ملا کہ ماحول نے بندے کو بدل دیا. اچھا معمول کے مطابق کوئی بات ہوتی تھی، اب صرف اتنی بات ہو گیا. دیکھو نبی پاک علیہ السلام کی سنت مبارکہ کو، سنت مطہرہ کو کاٹ کے پیشاب والی نالی میں پھینکا جاتا ہے. کتنا بڑا جرم ہے. آج بات سمجھ آتی، بھلا کیوں سمجھ آتی ہے؟ اس لیے سمجھ آتی کہ اس کے اوپر جو